موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وطلب النظر الی وجہ ربہ الکریم، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب شرف کلام بخشا ہے تو شرف رؤیت بھی عطا فرمائیں، میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے نفی کی کہ لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکیں۔ اور یہ بھی علماء قواعد کے نزدیک ہے کہ نفی جو ہے نا لم سے بھی ہوتی ہے، لن سے بھی ہوتی ہے۔ تو لم سے جو نفی ہے اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، اور لن سے جو نفی کی جائے اس کا تعلق حال اور استقبال سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ لیکن یہاں دونوں نفی آ گئی، لم بھی آ گیا اور لن بھی آیا کہ ولن تفعل۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن پاک اللہ نے نازل نہیں فرمایا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود بنایا ہے، تو تم بھی بنا لو۔ ساری دنیا کے فصحاء بلغاء کو جمع کرو اور تم اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن آگے اللہ نے خود یہ فرما دیا کہ میرے محبوب ان لم تفعلوا، یہ پہلے بھی نہیں کر سکے، آئندہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ لن کی نفی جو ہے وہ تعبید کے لیے بھی ہوتی ہے اور حال و استقبال کے لیے بھی۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم اب بھی اور آئندہ بھی کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، ہاں ایسا کرو کہ تم اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو، اس کو دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جمع رہے تو پھر تم آئندہ مجھے بھی دیکھ سکو گے۔
اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ درس میں عرض کیا تھا، اور آج بھی دیکھیں کہ یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے قرآن میں ایسے مقامات پر پہاڑوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تو اس پر کوئی پڑھا لکھا ساتھی، کوئی جو میرے نوجوان بھائی طالب العلم ہیں، اگر محنت کریں تو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ غار حرا، پہاڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت ملنے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے، یتحنس، وہاں عبادت فرما، اور کئی کئی راتوں تک آپ وہاں رہتے، کیونکہ حدیث میں حبب الی الخلا، اب مجھے محبوب ہو گیا کہ میں علیحدہ رہوں، خلوت ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو اب وہاں بھی آپ دیکھیں تو پہاڑ ہے، پہلا وحی پہاڑ پہ اتری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پھر پہاڑ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبل صور۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہاں مدینہ پورے کا پورا مدینہ ہے، نگینہ ہے، لیکن وہاں بھی حضور کو جس چیز سے محبت ہوئی وہ پہاڑ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے اور جبل احد پہ آپ کی نظر پڑتی، اپنی اونٹنی کو پاؤں سے حرکت دیتے، ہل کسوا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو جو ہمیں محبوب رکھتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی وہی پہاڑ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، حرکت آئی، یہ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں نا، وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں نا مسئلہ نکالنے کے لیے، انہوں نے یہاں بھی ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جناب حضور کو دیکھ کے تو پہاڑ بھی دھمال کھیلتے ہیں، تو ہم قبروں پہ دھمال کیوں نہ کھیلیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں نہیں، حضور کو دیکھ کے حضور جو کہتے ہیں پہاڑ وجد میں آ گیا اور دھمال کھیلنے لگا۔ لیکن اللہ کے بندے، مصیبت یہ ہے نا کہ باطل کبھی پوری حدیث نہیں پڑھے گا، دھوکہ دینا ہے، پوری کیسے پڑھے؟ حالانکہ اگر حدیث پوری پڑھ لیتا تو کبھی یہ وجد اور دمال کی تشبیہ نہ کرتا۔ اس کے بعد آتے کہ حضور نے اپنے پاؤں سے مارا، اپنے جوتے سے، اس بتیا جبل، معنی یہ ہے کہ جو دمال کھیلے ہم بھی اسی طرح کریں نا جیسے حضور نے فرمایا۔ آپ میں اسبت، کیا تم حرکت کر رہے ہو؟ جم جاؤ۔ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید۔ تو یہ بھی پہاڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تو اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ پہاڑ، غبیر، طور سینا۔ فلما جاء موسیٰ،
جب موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ کے وعدے پر تو کہاں آئے؟ پہاڑ پہ. اسی کو طور سینا بھی کہتے ہیں اور اصل اسی پہاڑ کا نام زبیر ہے. اسی پہاڑ کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس پہاڑ پہ نظر ڈالو. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. اصحاب کہف جب اپنے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کے اللہ کی توحید کے لیے ملک چھوڑا تو کہاں گئے؟ پہاڑ. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. ایک غار میں آپ تشریف لے گئے اور اللہ نے اس غار کو بھی قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کر کے ایک مقام عظمت عطا فرما دیا کہ اللہ نے ان کو اسی غار میں جب وہ سوئے فضربنا علی آذانہم. یہ محاورہ جو ہے نا ضربنا علی آذانہم پوری تاریخ انسانیت میں اللہ کے کلام کے سوا کسی جگہ نہیں ہے. یاد رکھیں کیا معنی کہ ضرب علی الاذان سے مراد ہے نیند کا آنا، کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. اسی وجہ یہ ہے کہ جب ٹھک 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 ہوتی ہے تو نیند کہاں آئے گی؟ تو نیند کا تعلق یہی ہے کہ سکون ہو اور آواز کان میں نہ آئے. اور اسی طرح بندہ اگر سویا ہوا ہو تو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے سب سے پہلے کان سنتے ہیں، پھر وہ آنکھ کھولتا ہے کہ کیا ہے. کیونکہ آنکھ کا کام سننا نہیں، سننے کا کام جو ہے وہ کانوں کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے قرآن میں آپ دیکھیں کہ کان کا ذکر پہلے ہے اور آنکھوں کا بعد میں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پہلے کان. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کان پہلے آنکھیں بعد میں. اسی طرح حضور میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا. تو کان پہلے آنکھیں بعد میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو قرآن میں یہ کیوں ہے آخر کہ کان مقدم ہیں اور آنکھیں مؤخر ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے علوم ہیں وہ سننے سے حاصل ہوتے ہیں، دیکھنے سے تو بہت کم علم حاصل ہوتا ہے. دیکھیں نا ہم نے اللہ کے بارے میں سنا ہے نا، دیکھا تو نہیں ہے. جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، عذاب قبر ہے، سوال ہے، منکر نکیر، سب سنا ہے نا. یہ علم سارا سننے سے حاصل ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ علم جو ہے علم سماعی ہوتا ہے، وہ علم رویت. دیکھنے سے تو بہت قریب چیز. ہم ساری زندگی کعبہ شریف سنتے ہی آئے نا، دیکھا تو آپ عرفات سنتے آئے، مینا سنتے آئے، مزدلفہ سنتے آئے، مشعر الحرام سنتے آئے، مکہ مدینہ سنتے آئے، دیکھا تو بہت. تو لہذا علم کا اصل ذریعہ سماع ہے. اسی لیے صحابہ سند میں کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اصحاب کہف غار میں آئے سوئے، اللہ فرماتے ہم نے ان کے کانوں پہ بالکل پردہ لگا دیا کہ کوئی ان کو آواز ہی نہ آئے اور ان کی نیند میں خلل نہ پڑے. تمہارے ڈاکٹر تو بڑے سے بڑا نیند کا انجیکشن لگائے تو 3 گھنٹے کے لیے سو جائے گا نا آدمی، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 2 دن. اللہ نے کیسے سلایا ہے کہ 309 سال سوتے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ
300 سنین وازدادوا تسعا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. اچھا اور کیسے سنایا کہ اب دیکھیں نا جی، آدمی ایک لمبی مدت سوتا رہے تو اس کی پشت لگ جائے گی، دائیں سوئے تو دایاں پلس لگ جائے گا، بائیں سوئے تھک جائے گا نا جی. اچھا وہ جگہ بھی گرم ہو جائے گی. میرے مولا نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم نے انتظام کر دیا فرشتوں کا کہ اب اتنی دیر کے بعد ان کو ذرا دائیں لٹا دو، اب بائیں لٹا دو. اچھا ان کی نیند اتنی گہری ہے کہ وہ لٹا رہے ہیں، بدل رہے ہیں، ان کو بدل نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے، میں تو چونکہ آپ کو پتہ ہے نا پیر وغیرہ تو ہوں نہیں نا، مجھے تو پیری فقیری کا نہ شوق ہے نہ ہوں، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے، سنا ہے کہ جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو نا تو وہ یہی آیت مبارک جو ہے رات کو پڑھتا رہے اور سینے پہ دم کرتا رہے تو نیند آ جائے گی. بیماری ہوتی ہے نا کبھی کبھی آدمی کو نیند نہیں آتی، کئی دن نیند نہیں آتی، تو یہی آیت جب ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. بہرحال اللہ عالم، چونکہ یہ بھی تو ایک قاعدہ ہے نا کہ علاج قرآن سے کیا جائے کہ قرآن شفا ہے. جو تکلیف ہو تو اللہ کے قرآن سے شفا. منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. تو جب شفا ہے صاف بات ہے اس کے ہر مرض کا علاج موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ شافیہ ہے. اصل مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اصحاب کہف کو دیکھو جی، کسی اور جگہ بھی تو رکھا جا سکتا تھا، آخر پہاڑ میں کیوں سلایا گیا؟ ان کو بھی انہوں نے بھی پہاڑ میں پناہ دی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب انکار کیا، باپ بلاتا رہا کہ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. کیونکہ آج تو مومن کی پہچان یہی ہے، جو میری کشتی میں ہے میرے ساتھ ہے، مومن ہے، جو باہر وہ کافر. اسی لیے فرمایا ارکب معنا. تو بیٹے نے بھی کیا کہا تھا، ساوی الی جبل، میں ایک پہاڑ دیکھو کتنا اونچا پہاڑ ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا. وہاں بھی پہاڑ کا ذکر ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ اول جبل وضع علی الارض جبل ابی قبیس. سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پہ رکھا گیا وہ ابی قبیس. یہ زمزم کا کنواں جو ہے نا، اس کی ایک لہر جو ہے وہ بھی ابی قبیس کے نیچے سے آ رہی ہے، اور ایک لہر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے نیچے سے آ رہی ہے. یہ دونوں وہاں کٹھی ہوتی ہیں، ظاہر وہاں ہوتا ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے. تو یہاں بھی جو ذکر آیا ہے وہ اسی کا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب آپ مینا میں ہیں، صبح کو 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے تو انتظار کرو جب سورج نکل آئے اور دھوپ علی سبیر پہاڑ پہ آنا جائے پھر آپ چلیں. وہاں بھی پہاڑ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی دیکھیں کہ آپ عرفات میں جاتے ہیں، وہاں کیا جبل رحمت ہے، وہ بھی پہاڑ ہے. مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں نا جبل رحمت پہ چڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے. حضور پاک اوپر کبھی نہیں گئے جبل رحمت کے. حضور پاک جبل رحمت کے دامن میں جو کالے کالے پہاڑ پتھر پڑے ہیں نا، یہی اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہوئے. اور میں انی وقفت ہا ہونا والعرفات کلھا موقف.
میں تو یہی وقوف کر رہا ہوں، لیکن الفاظ کا پورا میدان موقف ہے، کہیں بھی کوئی رہ جائے الحمدللہ وہ حاجی ہو جائے گا۔ تو وہ پہاڑ جو ہے وہ جبل رہبت کے دامن میں پڑے ہیں، کالے کالے پتھر، اوپر چڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہے نا جی۔ اور پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پہاڑ کیوں بنایا، فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے اس کو زمین کے لیے میخیں گاڑ دی ہیں۔ تو جتنی جگہ بڑی ہوگی میخی تو اتنی بڑی ہوگی نا۔ اب آپ گھڑی کے اندر جو لوہے کی اتنی بڑی میخ ٹھونکیں تو انشاءاللہ پھر گھڑی تو نہیں چلے گی نا، اس میں تو وہی چھوٹی سی میخ لگے گی نا۔ اور زمین جو اتنی بڑی تھی، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے بوجھ رکھ دیا زمین میں کہ زمین ہلے نہیں، چونکہ اگر زمین ہلے گی تو کوئی چیز قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ دیکھا نہیں زلزلے میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے زمین ہلی اور سب کچھ ختم۔ اب اس پر بھی آپ کو یہ میرے پڑھے لکھے ساتھی ہیں نا، جو دوست ہیں، نوجوان ہیں، جن کا علم تازہ ہے اور جن کو آج کل وسائل حدیثہ جدیدہ کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، وہ ذرا بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ اس بات کی بحث کریں اور تلاش کریں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اس پر کوئی ریسرچ کریں۔ اچھا دیکھیں نا جی کہ زمین جو ہے کتنا ماشاء اللہ مشرق سے مغرب تک آپ دیکھیں، لیکن ہر ملک میں تو پہاڑ نہیں ہیں۔ بعض ملک تو ایسے بھی ہیں نا کہ جہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعض ملک ایسے ہیں جہاں ہر طرف پہاڑ ہیں، اور بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہاڑ خشک ہیں، اور بعض جگہ ایسے ہیں جہاں سبزے والے پہاڑ ہیں۔ اور پھر اللہ نے پہاڑوں کا رنگ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑ سفید بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ اصل رنگ ہیں یہ تین، سفید، کالا اور سرخ۔ باقی جو رنگ ہیں نا وہ ان کی ملاوٹ سے بنتے ہیں، کہ سرخ کو کالے میں ملایا تو کیا بن جائے گا، اس کے بعد سرخ میں سفید ملایا، کچھ کالا ملایا، پھر کیا بن جائے۔ یہ باقی ملاوٹ، اصل رنگ تین ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے نا، بندہ بھی گورا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، یا اس کے بعد گندم گون ہوتا ہے۔ کبھی نیلا بندہ تو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، یا پیلا بندہ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نا۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس دور میں جب آپ انڈیا میں تھے، احرار کا دور تھا، انگریز کا دور تھا، مسلمانوں نے اپنی وہ مثال ہے نا جی کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ، بس وہ وقت آ گیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ 1401 میں امریکہ مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، جس سے آج تم بھیک مانگتے ہو۔ اس کا یہ پوزیشن تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ تھی اور یوسف تاش طالقانی جو ہیں اس وقت وہ اقتدار میں تھا، تو یہ اس وقت اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے کوئی تقریباً 4 بڑے بڑے بحری بیڑے بھیجے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان کے انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک بحری بیڑے میں 40 توپیں تھیں۔
یعنی یہ پوری بحری قوت جھونکی تھی اس نے. جب یوسف کو پتہ لگا اس نے اپنے ماتحت گورنر لیبیا کو حکم دیا کہ اس دشمنوں کے بیڑے کو غرق کر دو سمندر میں, پھر یہ جرت نہ کریں ہمارے حدود میں آنے کی. اور سارے بیڑے غرق ہو گئے. ایک بچ گیا جو سب سے زیادہ قیمتی تھا, لیکن وہ انگریز بھی بڑا دانا ہے نا, تو اس نے اپنے وہیں جو اس جہاز پہ اس کا جو نیول کا عملہ تھا اس کا کہ اس کو آگ لگا دو, مسلمانوں کے ہاتھ میں تو نہ آئے. انہوں نے پھر معافی مانگی, سلو کی. جب تم مسلمان نہیں رہے تو اب بات پھر وہی ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواہ رہے آج تاریخ قرآن, اور دشمن نے بھی گن گن کے بدلہ لیا کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایسے بھی ملک ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ گاڑی چلاؤ ملک ختم ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں, جب اتفاق نہیں ہوگا تو پھر یہی ہے, سب ماریں گے. 4 بھائی ہوں نا جی, ان کا اتفاق ہو تو کوئی ضرورت نہیں کرتا حملہ کرنے کی. اگر الگ ہو جائے ایک ایک کو سب پھینٹی لگاتے ہیں. تو آخر میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجہ کیا ہے. دیکھو نا یہ زمین تھی, جب یہاں پہاڑ رکھے اور یہاں نہیں رکھے تو میخوں کا کیا مانا ہوا کہ کہیں میخیں لگائی گئی کہیں نہیں لگائی گئی. کیوں؟ آخر اللہ علیم و حکیم ہے, اس کی حکمت ہے نا. اچھا, کہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جیسے ہمالیہ ہے, اسی طرح K2 ہے. ہاں اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ آدمی دیکھے تو ٹوپی گر جاتی ہے. اور کہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, کہیں کچے پہاڑ ہیں اور کہیں پکے پہاڑ ہیں. عجیب خدا کا نظام دیکھو نا. یہ تو نہیں نا میں ماشاءاللہ مکہ شریف بھی آیا تو بروسٹ روسٹ کھا کے چلے گئے ماشاءاللہ جی بروسٹ وہاں بڑا اچھا ملتا ہے. ہاں ماشاءاللہ جی, کوکا کولا بھی باہر کا ملتا ہے ماشاءاللہ, سگریٹ بھی فارن کی ملتی ہے, اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اگر تم صرف اللہ کے حرم کے دروازوں پہ غور کرتے نا تو پورے اسلام کی تاریخ تیرے سامنے آ جاتی کہ کہیں باب الوداع ہے, کہیں باب الاجیاد ہے, کہیں باب بلال ہے, کہیں باب ام ہانی ہے, کہیں باب العمرہ ہے, کہیں باب الفتح ہے, کہیں باب المدینہ ہے, کہیں باب الندوہ ہے, کہیں باب السلام ہے. یہ کیا ہے, ایسے بس نام رکھ دیے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کسی جو نوجوان کو توفیق دے کہ ہم تو اصل میں ان چیزوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں, تو آخر کوئی حکمت اللہ کی ضرور ہے. اب اللہ نے تجلی ڈالی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. یاد رکھو وہ تجلی سارے پہاڑ پہ نہیں تھی, پہاڑ کے بھی ایک حصے بھی تھی. اور اسی سے اندازہ کرو اللہ کے کعبے کی کیا شان ہے کہ وہاں تو ایک ذرے کے برابر تجلی ڈالی گئی, اور یہاں اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے, ہر وقت تجلی ہو رہی ہے. ہم اس کالے پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتے. وہ تجلیات ربانی ہیں جن کے آگے ہم جھکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دیکھا کریں کہ یہ اللہ کی تجلی جو ہے وہ ذرا سی, حضور نے اشارہ بھی کیا, اتنی سی, بلکہ آتا ہے ایک حدیث میں خنصر یعنی آخری انگلی جو ہے اس سے چھوٹا سا اشارہ کیا.
جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یاد رکھو لفظ صعق جو ہے وہ بے ہوشی کے معنی میں بھی آتا ہے اور موت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 سور پھونکے جائے۔ نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا ما شاء اللہ۔ سور پھونکا جائے گا، فزع، اس کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع۔ اور دوسری نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ سور پھونکا جائے گا، سور صعق۔ اور تیسرا سور کیا ہوگا؟ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 3 سور ہو گئے، نفخۃ الفزع، نفخۃ الصعق، نفخۃ البعث، یاد رکھو۔ لیکن قول راجح یہی ہے کہ 2 سور ہیں، نفخۃ الصعق اور نفخۃ البعث۔ فزع جو ہے یعنی یہ ابتدا ہے کہ جب سور ہوگا نا، پہلے فزع 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 ہوتے ہوتے صعق صعق صعق، ختم، سب مر گئے۔ اسی لیے صعق کا لفظ بے ہوشی میں بھی آتا ہے اور موت میں بھی آتا ہے، کیونکہ موت تو سب پہ آنی ہے۔ کوئی چیز موت سے تو نہیں بچ سکتی ہے نا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ جانتے ہیں، پھر بھی فرمائیں گے ہاں جبرائیل کم بقی من عبادی، کتنے میرے بندے بچ گئے؟ تو جبریل عرض کریں گے انت اعلم یا ربی، آپ تو جانتے ہیں، ہم صرف 4 فرشتے بچ گئے ہیں، باقی سب ختم ہو گئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اچھا، اسرائیل جو ہے اس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، یاد رکھو۔ تو اب اللہ حکم دیں گے کہ جبرائیل ان 3 کی تم روح قبض کرو، تاکہ یہ بھی ہو جائے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو حکم دے، چاہے تو ملک الموت کو حکم دے، چاہے تو جبریل کو حکم دے۔ یہ تو نہیں اللہ پابند ہے کہ اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو اللہ کا کام رک جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اسی لیے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ خود روح قبضے میں لیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے توفته الملائکہ، فرشتے آ کے روح قبضے میں لیتے ہیں۔ اور تیسری جگہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے فرشتے کو ذمہ داری لگائی ہے جو تمہارے روح کو قبضے میں لیتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ اصل قبض لینے والا اللہ ہے، ڈیوٹی ملک الموت کی ہے، پھر اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، عذاب والے بھی ہوتے ہیں، رحمت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ حکم دیں گے جبرائیل کو کہ روح قبض کر دو، روح قبض کر لیں گے، وہ تینوں بھی ختم، کل شیء ہالک، سب نے جانا ہے نا۔ تو اب اللہ فرمائے گا ہاں جبرائیل کم بقی من عبادی، کتنے بچ گئے؟ انہوں نے کہا ما بقی الا عبدک الذلیل، یا اللہ آپ جانتے ہیں آپ کا یہ عاجز بندہ بچ گیا، اور کون بچ گیا؟ اللہ فرمائیں گے مت، تم بھی مر جاؤ، اور جبریل بھی مر جاؤ۔ تو دیکھیں میری بیٹیاں بھی ذرا پوری توجہ سے میری بات سنیں کہ جو با حیا بیٹیاں ہوتی ہیں، با شرم بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کی بڑی عابدہ زاہدہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ بی بی عائشہ کو کیا فکر تھی، اس نے جو سوال کیا حضور سے وہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن ہم آپ اٹھیں گے قبروں سے تو ایک دفعہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایسے اٹھیں گے، حفاظن عراۃن غرلن، یعنی کپڑا بھی اوپر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں کہ اول من یکسا، سب سے پہلے حلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔
بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور جب ہم قیامت میں اٹھیں گے کفن بھی نہ ہوگا، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس وقت بھی بیوی کو اپنے حیا اور پردے کا خیال کہ ہمارے پردے کا کیا ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے۔ اور عورت ہوتی ہی وہی ہے جس پر ماں باپ کی نظر پڑے ہے، شوہر کی نظر پڑے، جس کو سب دیکھتے رہیں، وہ تو چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، عورت نہیں ہوتی وہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہے، جو چاہے دیکھ لے، اس کو عورت کون کہتا ہے؟ یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اب دیکھیں بی بی عائشہ اس وقت بھی پردے کا خیال کیا، رسول اللہ کیا ہوگا جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، ادھر مرد ہوں گے ادھر عورت۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو، وہ دن بڑا شدید ہوگا، کسی کو طاقت ہے کہ نظر اٹھا سکے؟ شاخصۃ ابصارہم، اٹھی ہے تو اٹھی رہیں گی، جھکی ہے تو جھکی رہیں گی، کسی کو طاقت ہے کہ ادھر ادھر نظر ڈال سکے؟ وہ تو قیامت کا حال ایسا ہوگا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سب گر جائیں گے اپنے گھٹنوں پہ، طاقت ہی نہیں۔ وَأَوَّلَ مَن يُكْسَىٰ حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جوڑا لباس جنت کا جو ہے میرے اب ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کب لگا یا رسول، آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا نام قبلی، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے پہلے؟ فرمایا اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے۔ آج تو لوگ وہابی کہتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، انبیاء تو شہید ہوئے توحید کے لیے، انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا، میرے مدنی کے دندان مبارک شہید ہوئے، تمہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے تو جی سارے مخالف ہیں جی، سارے بدتی ہیں جی، ہوتے رہے۔ مزہ تو یہی ہے نا کہ توحید کے نام پہ مار پڑے اور تیری زبان پہ ہو آدن آدن آدن۔ پھر دیکھو بلال جیتتا ہے یا مکے کے کافر جیتتے ہیں؟ مار کھانی پڑتی ہے لیکن باطل مٹ جاتا۔ بلال کی اماں آئی نا تو کہنے لگی بلال رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت بلال بے ہوش ہیں، ظالموں نے تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے مارے ہوئے ہیں اور سینے پہ چٹان رکھی ہوئی ہے پتھر۔ بلال بے ہوش ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہی احد احد احد، یہ ہے توحید۔ اللہ اکبر۔ تو اماں نے کہا بلال میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں لیکن اپنا اسلام چھپاؤ، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، مان لو میاں کی بات، ظاہری طور پہ مان لو۔ تو بلال کو ہوش آیا، بلال مسکرائے۔ اماں نے کہا بلال اس حال میں مسکرا رہے، فرمانے لگے اماں آج مجھے پتہ لگ گیا مکے کے کافر ہار گئے، بلال جیت گیا۔ میں نے پوچھا بلال کیسے؟ فرمایا اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارشی دے آتے، میری ماں کے دروازے پہ تو تب گئے ہیں جب ان کی قوت جواب دے گئی، ان کو کہو اور ظلم کریں، مجھے اسی ظلم میں مزہ آتا ہے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان ہو، ایقان ہو، اور بات جو ہے وہ اندر سے نکلے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا ان کے کپڑے بھی اتارے گئے،
بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا گیا، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری دنیا محشر میں کھڑی ہوگی اور پہلے میرے ابے کو جوڑا پہنایا جائے گا۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، واللہ اعلم۔